السلام علیکم. ہمارا 9th لیسن ہے دا فولش کویک، ایک احمق عطائی، اور بیسیکلی یہ ایک فوک ٹیل ہے. اور یہ ہمیں لیسن یہ دیتی ہے کہ جو چیزیں کیملز کے لیے ٹھیک ہیں وہ اولڈ مین اینڈ وومین کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. مور اوور یہ اسٹوری ریویل کرتی ہے ایک کویک کی فولشنس کو، جو کہ وہ یہ ایک عورت کے اوپر اپلائی کرتا ہے، جو کہ ایونچولی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو سزا کیا کیا ملتی ہے وہ چیزیں ہیں، اور پھر اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، اس نے دیکھا کیسے اور وہ کیسے حکیم بن گیا ہے، یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ لیسن دیتی ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ کے پاس جو تھوڑا سا علم ہے وہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے، اور ہمیں وہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جو بیسیکلی ہم ہیں ہی نہیں. اور جھوٹی انا اور تکبر جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. یعنی کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں فل نالج نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک درختوں کے جھنڈ کے نیچے پڑاؤ ڈال دیتا ہے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ وہ اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک اونٹ ان میں سے وہ کیا کرتا ہے، چرتے چرتے وہ کسی خربوزے کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کے گلے میں، اس کے حلق میں ایک خربوزہ پھنس جاتا ہے. اور اونٹ کا مالک اونٹ کی گردن کے ارد گرد ایک کمبل لپیٹ کر اور لکڑی کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو خربوزہ ہے وہ حلق میں ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اس کے حلق سے اتر جاتا ہے نیچے. اب ایک شخص یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس اونٹ کو شاید کوئی گوئٹر تھا، گلڑ تھا، اور مالک نے اس کا علاج کر لیا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ اگلے گاؤں پہنچ کر خود کو حکیم ظاہر کرتا ہے کہ وہ گلڑ کا علاج کر لیتا ہے، وہ ایسا پریٹینڈ کرتا ہے. اور ایک بڑھیا کو علاج کے لیے اس کے پاس لایا جاتا ہے، اور وہ بڑھیا کے گلے کے ارد گرد ایسے ہی ایک کمبل لپیٹتا ہے اور لکڑی کے ہتھوڑے سے ضرب لگا دیتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑھیا مر جاتی ہے. اور گاؤں والے کیا کرتے ہیں، اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ تم بڑھیا کی قبر بھی کھودو گے اور اسے دفناؤ گے بھی. اس کے بعد اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں، اور پھر وہ اگلے گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے. اگلے گاؤں میں پہنچ کر پھر سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گلڑ کا علاج کر سکتا ہے. اور اس بار ایک برا شخص خود کو علاج کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن علاج کرنے سے پہلے ہی وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ اگر علاج سے بوڑھا مر گیا تو اس کی قبر نہ تو اس کی قبر کھودے گا اور نہ اس کو دفنائے گا. اس بات پر گاؤں والوں کو شک ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیم حکیم ہے جو علاج سے پہلے ہی مرنے کی بات کر رہا ہے، موت کی بات کر رہا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس احمق حکیم کو اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں. وہ دوبارہ قافلے کی طرف لوٹ کے جاتا ہے اور شکوہ کرتا ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح علاج نہیں بتایا. اور وہاں ایک دانا شخص ہوتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. وہ ایک مضبوط ڈنڈا لیتا ہے اور وہ پوری فورس کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اونٹ کو مارتا ہے، اور اونٹ پر مشکل ہلتا ہے اس ضرب کو محسوس کر کے. اب وہ اسی سپیڈ کے ساتھ، اسی سٹرینتھ کے ساتھ کس کو ضرب لگاتا ہے، اس آدمی کو لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اب تم اثر دیکھو. تو وہ ضرب برداشت نہیں کر پاتا اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. تو جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ جو شتربان ہوتا ہے وہ اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو، جو بات اونٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ بیچارے بوڑھوں کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو یہ جو بات ہے وہ خود ساخت جو حکیم ہے، خود سے جو حکیم بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی حکیم نہیں بنے گا. تو یہ تھی ہماری سٹوری دا فولش کویک، جو کہ ایک فوک ٹیل ہے. اور یہاں پہ یہی ہے، لیسن یہی ہے کہ ہمیں جس چیز کا پتہ نہیں ہونا ہے، ہمیں جس چیز کا پتہ نہیں ہے، آئیڈیا نہیں ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب تک ہم کسی چیز کو پریکٹس نہیں کر لیتے، کسی چیز کو سمجھ نہیں لیتے، ہمیں اس چیز کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھی سٹوری دا فولش کویک.